السلام علیکم، میرا نام پروفیسر ساجد ریاض ہے اور آج ہم اپنا نیکسٹ ٹاپک کریں گے جو ہے جی یوزیبلٹی ان HCI. HCI اسٹینڈ فار ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن. تو آج ہم دیکھیں گے ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن. بیسیکلی ہیومن جو ہے یا ہیومن بینگ جو ہے کمپیوٹر کے ساتھ کس طرح سے انٹریکٹ کرتا ہے، تو اس میں یوزیبلٹی ہم کس طرح سے بیسیکلی اس میں ایڈ کرتے ہیں. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. تو یوزیبلٹی ان HCI بیسیکلی کیا ہوتی ہے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤ افیکٹو اینڈ انجوائیبل اے سسٹم از فار یوزرس. کہ جو بھی یوزر ہیں ہمارے، جب وہ کوئی بھی نیا سسٹم یوز کریں گے، ہارڈ ویئر یوز کریں گے یا ایون کہ کوئی ایپ ہو سکتی ہے، سافٹ ویئر ہو سکتا ہے، تو وہ کتنا افیکٹولی اس سسٹم کو یوز کرتے ہیں. افیکٹولی کا مطلب یہ ہے کہ کتنی جلدی وہ اپنے ٹاسک پرفارم کرتے ہیں، اور انجوائیبل یعنی کہ کتنے وہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں اس سسٹم کو یوز کرنے سے. تو اگر ایک یوزر کمفرٹیبل ہوگا کسی ایپ کو یوز کرنے سے تو ڈیفینیٹلی وہ اس کو بار بار یوز کرے گا. ہاؤ افیکٹولی a system can be used by specific users to achieve specified goals. اچھا، اسپیسیفائڈ گولس کیا ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر آپ ایک بینکنگ کی ایپ یوز کر رہے ہیں اور آپ نے کوئی ٹرانزیکشن پرفارم کرنی ہے، کسی کو پیسے سینڈ کرنے ہیں، تو افیکٹولی آپ سسٹم کو کیسے یوز کریں گے کہ آپ ایزیلی پیسے جو ہے وہ کسی کو سینڈ کر سکیں. وہ پروسیس ایزی ہوگا تو وہ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایک افیکٹو سسٹم ہے. تو اسپیسیفک یوزرس جو ہیں یعنی کہ جو اس ایپ کے یوزرس ہیں، زیادہ تر ہمارے پاس جو یوزرز ہوتے ہیں وہ نان ٹیکنیکل یوزرس ہوتے ہیں. تو نان ٹیکنیکل یوزرس کتنا ایزیلی ان ٹاسک کو پرفارم کر سکتے ہیں، یہی بیسیکلی اس کی یوزیبلٹی ہوتی ہے. اب اس میں ہمارے پاس کچھ کی کمپوننٹس ہیں یوزیبلٹی کے اندر، کہ یہ چیزیں اگر ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں تو پھر اس میں یوزیبلٹی جو ہے وہ ایڈ ہو جاتی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ لرنیبلٹی ہے، پھر اس کے بعد ایفیشنسی ہے، میموریبلٹی ہے، ایرر ہینڈلنگ ہے. ون بائی ون ہم ان کمپوننٹس کو دیکھیں گے ڈیٹیل سے کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم ان کو یوزیبلٹی کے طور پہ جو ہے وہ سسٹم کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس لرنیبلٹی. لرنیبلٹی بیسیکلی کیا ہوتی ہے کہ جو آپ کا نیو یوزر ہے وہ بیسک ٹاسک کو کتنی آسانی کے ساتھ پرفارم کر سکتا ہے، یہ اس کی لرنیبلٹی ہے. اگر نیو یوزر کے لیے ٹاسک کو پرفارم کرنے میں ڈیفیکلٹی آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنا زیادہ یوزیبل سسٹم نہیں ہے، ڈیفیکلٹ ٹو یوز ہوگا، ایزی ٹو یوز سسٹم نہیں ہوگا. پھر کوئکلی گریسپ ہاؤ ٹو یوز اٹ وداؤٹ ایکسٹینسو گائیڈنس. بہت زیادہ گائیڈنس کی یوزرس کو ضرورت نہ پڑے اور آسانی سے وہ اس ایپ کو یا اس ڈیوائس کو آسانی سے یوز کر دیں، یا اس کے لیے پرائر ایکسپیرینس کی بھی ضرورت نہ پڑے. اس کا مطلب ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے سے انہوں نے اس طرح کی ایپ یوز کی ہو. اگر نہ بھی یوز کی ہو تو کوئی زیادہ گائیڈنس کے بغیر جو ہے وہ اس کو یوز کر سکیں. فار ایگزامپل گوگل کروم ہے، ایک براؤزر ہے. تو اگر ایک بندے نے پہلے سے براؤزر یوز نہیں بھی کیا ہوا تو وہ بڑی آسانی سے گوگل کروم کو یوز کر کے اس کے تھرو جو ہے وہ اپنا کام کر سکتا ہے، انٹرنیٹ پہ چیزوں کو سرچ آؤٹ کر سکتا ہے. مسٹ پر ایپس آر ڈیوائسز ویئر یوزرس ہیو ویئرنگ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز. اچھا، لرنیبلٹی جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے ایپس کے اندر، ڈیوائسز کے اندر، کیونکہ جو ہمارا یوزر ہوتا ہے اس کی جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. یعنی کہ ایک آپ کا یوزر ہے وہ بالکل نان ٹیکنیکل یوزر ہے، اس کو ٹیکنالوجی کے بارے میں اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے. پھر کچھ میڈیم لیول یوزر ہوتے ہیں، تھوڑا بہت انہیں ٹیکنالوجی کے بارے میں نالج ہوتا ہے. کچھ ہوتے ہیں وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہوتے ہیں. تو اس لیے ہر طرح کے یوزرس کے بارے میں، یعنی کہ ہر طرح کے یوزرس کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چیزوں کو آسان سے آسان بنانا ہے تاکہ اس کو لرن کرنا ایزی ہو سکے اور آسانی سے وہ اس کو سیکھ جائے. اس کی بڑی کامن اگزامپل ہے ہمارے پاس موبائل بینکنگ ایپ ہے. اب موبائل بینکنگ ایپ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کافی سارے یوزرس یوز کرتے ہیں، اور اس میں نان ٹیکنیکل یوزر بھی ہوتے ہیں اور ٹیکنیکل یوزرس بھی ہوتے ہیں. نیو یوزر جو ہے اس کو آسانی سے انڈرسٹینڈ کر لے کہ اس نے بیلنس کو کیسے چیک کرنا ہے، پھر اس نے فنڈ کو کیسے ٹرانسفر کرنا ہے، پیسے جو ہے وہ کیسے وہ سینڈ کر سکتا ہے یا ریسیو کر سکتا ہے. ویو ٹرانزیکشن ہسٹری، اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ابھی تک اس نے کتنی ٹرانزیکشنز کی ہیں تو ٹرانزیکشن کی ہسٹری بھی وہ ایزیلی ایکسیس کر سکے. یعنی کہ یہ کچھ بیسک سے فیچر ہیں، اور ان بیسک سے فیچرز کو وہ آسانی سے ایکسیس کر سکے تو ہم کہیں گے کہ یہ جو موبائل ایپ ہے یہ ایک لرنیبل موبائل ایپ ہے جو کہ آسانی سے سیکھی جا سکتی ہے. اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے ہمارے پاس ایفیشنسی.
ایفیشنسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹاسک پرفارم کریں لیکن اسپیڈیلی پرفارم کریں، ٹھیک ہے، فاسٹ ٹرانزیکشنز ہونی چاہیے۔ کسی بھی بندے کو یا کسی بھی یوزر کو سلو سسٹمز پسند نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، تو ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا کام جلد از جلد ہو جائے۔ تو ہاؤ کوئکلی اینڈ افیکٹولی یوزرس کین پرفارم ٹاسک، کہ یوزرس جو ہیں کتنی آسانی کے ساتھ، کتنی جلدی اور کتنے بہتر طریقے سے اپنی ٹاسک کو پرفارم کر سکتے ہیں، یہ اس کی ایفیشنسی کہلاتی ہے۔ اب ایفیشنسی یہ بھی نہیں ہے کہ کام تو آپ کا اسپیڈیلی ہو رہا ہے لیکن غلط ہو رہا ہے، افیکٹولی کا مطلب یہ ہے کہ کام صحیح بھی ہونا چاہیے اور اسپیڈیلی ہونا چاہیے۔ یوزرس کین اچیو دیئر گولس ود منیمم ٹائم اینڈ ایفرٹ، یوزر جو ہے وہ جو بھی ٹاسک پرفارم کرنا چاہتا ہے اس میں اس کا کم سے کم ٹائم لگے اور کم سے کم اس کی ایفرٹ لگے، یعنی کہ بہت زیادہ اس کو محنت نہ کرنی پڑے، بہت زیادہ اس کو ڈیفیکلٹی فیس نہ کرنی پڑے، آسانی سے وہ اپنے ٹاسک کو پرفارم کر لے، تو یہ اس کی ایفیشنسی کہلائے گی۔ اس کی بڑی کامن اگزامپل ہے ہمارے پاس اڈوب فوٹو شاپ، ایک سافٹ ویئر ہے جو پکچر ایڈیٹنگ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں۔ یہ نارملی پروفیشنل جو پرو گرافک ڈیزائنرز ہوتے ہیں یا پروفیشنل گرافک ڈیزائنرز ہوتے ہیں وہ اس کو یوز کرتے ہیں۔ اس کی انٹرفیس تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ سافٹ ویئر جو ہے ٹیکنیکل یوزرز کے لیے ہے، پروفیشنلز کے لیے ہے۔ پروفیشنلز کے لیے جو چیز سے یوز کریں گے ہم ڈیفینیٹلی وہ اتنی آسان نہیں ہوگی۔ پرفارم بیسک ٹاسک لائک ایڈیٹنگ امیجز، اب پروفیشنلز نے بھی اگر انہوں نے امیجز کو ایڈٹ کرنا ہے، لے آؤٹس کو کریٹ کرنا ہے یا کوئی فلٹرز انہوں نے اپلائی کرنے ہیں، تو ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد جو ہے یا کوئکلی ان ٹاسک کو ایزیلی پرفارم کر دیں، انہیں بہت زیادہ کیز کو پریس نہ کرنا پڑے، بہت زیادہ آپشنز کو سلیکٹ نہ کرنا پڑے۔ تو یہ کچھ بیسک ٹاسک جو ہیں جو وہ کوئکلی پرفارم کر دیں، آپ ان کو شارٹ کٹ کیز دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ ان کو کسٹمائزیبل ٹول بارز دے سکتے ہیں، آپ ان کو کچھ اسپیشل ٹول بارز دے دیں جس کے اوپر جو ہے فریکوینٹلی یوز ہونے والے جو فنکشنز ہیں وہ اس کے اوپر آ جائیں تاکہ وہ کوئکلی جو ہے وہ اپنی ٹاسک کو ایزیلی پرفارم کر جائے۔ تو یہ بیسیکلی ایک کامن ایگزامپل ہے جس کے تھرو ہم ایفیشنسی ایڈ کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے میموریبلٹی۔ میموریبلٹی یہ ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل کہ ایک یوزر ہے، اس نے کچھ سسٹم یوز کیا اور کچھ عرصے تک اس نے اس ڈیوائس کو یا سافٹ ویئر کو یا ویب سائٹ کو یوز نہیں کیا، اور کافی عرصے کے بعد وہ دوبارہ اس ویب سائٹ کو یا اس سسٹم کو یا یہ کہہ لیں کہ اس ہارڈ ویئر کو یوز کرتا ہے، تو اس کو دوبارہ سیکھنا نہ پڑے، اس کو وہ چیزیں یاد ہوں کہ اس نے کس طرح سے اس ویب سائٹ کو یوز کیا تھا۔ فار ایگزامپل کوئی ایڈمیشن فارم آپ نے وہاں پہ فل کیا تھا، آپ نے 1 سال بعد جا کے دوبارہ وہ فارم فل کرنا ہے، تو اب آپ کو چیزیں ذہن نشین ہوں کہ آپ نے یہ فارم کس طرح سے فل کیا تھا، دوبارہ سے اس کو سیکھنا نہ پڑے، یہ میموریبلٹی ہوتی ہے۔ اس کی مثال یہ لے لیں کہ جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ موٹر سائیکل چلاتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، اگر وہ 6 مہینے سال تک موٹر سائیکل یا گاڑی نہیں بھی چلاتا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بھول جائے گا، وہ دوبارہ موٹر سائیکل یا گاڑی چلا لے گا اگر اس نے صحیح طرح سے اس چیز کو سیکھا ہوگا۔ تو اس کو میموریبلٹی کہتے ہیں۔ ensures that users can return to it after some time، یعنی کہ کچھ عرصے کے بعد اگر یوزر واپس اس ڈیوائس کو یوز کرتا ہے، اس سافٹ ویئر کو یوز کرتا ہے یا پھر اس ویب سائٹ کے اوپر جا کے کوئی ایکشن پرفارم کرتا ہے تو اس کو وہ ٹاسک جو ہیں وہ یاد ہوں، یہ بیسیکلی میموریبلٹی۔ اب اس کی بڑی کامن ایگزامپل ہے کہ آن لائن ٹیکس فائلنگ۔ اب آن لائن ٹیکس فائلنگ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ایف بی آر کے اندر ہم ٹیکس ریٹرن جمع کراتے ہیں، وہ سال میں ایک دفعہ جمع کرانی ہوتی ہے، وہ فارم ہم نے سال میں ایک دفعہ جو ہے وہ جا کے سبمٹ کرنا ہے یا اس کو فل اپ کرنا ہے۔ اگر ہم نے ایک سال میں مطلب ہے کہ ایک دفعہ اس کو فل اپ کیا تو اگلے دفعہ ہمیں وہ تھوڑا بہت یاد ہوگا کہ ہم نے اس کو کس طرح سے پرفارم کرنا ہے۔ جو ٹیکس فائلنگ ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ آفٹر سیورل منتھس، کافی مہینوں کے بعد آپ جا کے دوبارہ اپنی جو ٹیکس ریٹرن ہے وہ سائٹ کے اوپر جا کے سبمٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے کس طرح سے لاسٹ ٹائم اپنی فائل سبمٹ کی تھی۔ تو اگر وہ یاد ہوگا تو پھر آسانی سے آپ اس کو فل کر لیں گے۔ فل آؤٹ نیسیسری فارم دین سبمٹ دیم، تو آپ اس فارم کو فل اپ کریں اور پھر اس کو سبمٹ کرا لیں۔ ایرر ہینڈلنگ۔ ایرر ہینڈلنگ میں ہمارے پاس ہے کہ اس میں 2 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ ایرر ہونے سے بچائے، پریونٹ ایررز، ٹھیک ہے، ایرر کی وہ پریونشن کرے۔
اس کی بڑی کامن ایگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھار جیسے لاگ ان کرتے ہوئے جب آپ یوزر نیم دیتے ہیں پاسورڈ والے کھانے میں یا باکس کے اندر ٹیکسٹ باکس کے اندر جب آپ کا کرسر جاتا ہے تو وہاں پہ اگر کیپس لاک ایکسیڈنٹلی آن ہو تو وہ آپ کو وہاں پہ ایک انڈیکیشن دیتا ہے کہ کیپس لاک آپ آف کر دیں. اب یہ ایرر پریونشن ہے یا ایرر ہینڈلنگ کے اندر آتا ہے کہ ایرر ہونے سے پہلے آپ اس کو گائیڈ کر دیں کہ یہ اس کی وجہ سے آپ کا ایرر آ سکتا ہے. گائیڈ یوزرس ٹو کریکٹ دیم. اگر ایرر ہو جائے تو اس کے بعد یوزر کو گائیڈ کریں کہ وہ اس کو ٹھیک کس طرح سے کر سکتا ہے. اب یوزرس کے لیے یہ لازمی چیز ہے essential for user trust and smooth interaction even when things go wrong. اگر ایرر آ بھی گئے تو آسانی سے وہ اپنے اس مسئلے کو حل کر سکے. اگر آپ اس کو گائیڈ کر دیں گے کہ اس نے کیا ایرر کیا ہے اور وہ کس طرح سے اس کو ٹھیک کر سکتا ہے تو وہ آسانی سے اس کو کریکٹ کر دے گا. اس سے آپ کے کسٹمر کا یا یوزر کا جو ہے وہ ٹرسٹ بھی بلڈ اپ ہوگا. ایئر لائن ٹکٹنگ سسٹم ہے تو اس میں آن لائن بکنگ اگر لیٹ سے آپ کرتے ہیں تو اس میں لیٹ سے آپ نے ایک فیلڈ جو ہے وہ بلینک چھوڑ دی یا اس میں ڈیٹ کی فیلڈ تھی تو ڈیٹ آپ نے غلط دے دی یا اس کو آپ نے خالی چھوڑ دیا ایمٹی چھوڑ دیا تو اب اس میں کیا ہوگا کہ سسٹم جو ہے جب آپ اس ویب سائٹ کے اوپر وہ فارم فل کر رہے ہوں گے تو سسٹم جو ہے اس کو ہائی لائٹ کر دے گا ایرر کے طور پہ ریڈ کلر میں اور جب تک آپ اس کو کریکٹ نہیں کریں گے تو وہ اس کو آگے پروسیڈ نہیں کرے گا. تو یہ ایک بڑی کامن اگزامپل ہے کہ آپ جو ہے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی تھا. تو آج ہم نے دیکھا کہ یوزیبلٹی جو ہے وہ HCI کے اندر کس طرح سے ہم ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آئی ہوپ چیزیں آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.